أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم. یہ سورہ بلد ہے. بلد کے معنی آتے ہیں شہر، اور یہاں پر بلد سے مراد ہے شہر مکہ. یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے جس میں 20 آیتیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے اس شہر امین کی، بلد امین کی، اور آپ کے لیے یہ شہر حلال ہونے والا ہے، اور باپ کی اور اولاد کی، 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد جو جواب قسم ہے جس مضمون کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا ہے. شہر مکہ کی قسم کھائی گئی، اور یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنا مقصود ہوا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا شہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب اس کا نام پڑ گیا مدینہ الرسول. پہلے اس کا نام تھا یثرب. اب مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں افضل کون ہے؟ تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ کی افضل ترین شہر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پر موجود ہیں. آپ اپنے قبر کے اندر حیات زندہ ہیں، اور جو حصہ آپ کا جسم مبارک کا جس زمین سے لگا ہوا ہے وہ حصہ عرش آدم سے بھی افضل ہے، کیونکہ جو اللہ کا عرش ہے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے وراء الورا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے. تو قسم کھائی گئی کہ اس بلد امین کی قسم. درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے فرمایا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حِلٌّ عربی میں اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک تو حلول کے معنی آتے ہیں، یعنی کسی جگہ پر داخل ہونا، حلول کرنا. ایک معنی حلال کے ہوتے ہیں، حلال ہونے کے آتے ہیں. اس طرح پر مفسرین کرام نے 3 معنی اس کے مراد لیے ہیں، اور تینوں معنی مراد لینا صحیح ہے مفہوم کے اعتبار سے. انت حلم کا مطلب آپ حلال ہونے والے ہیں، یعنی آپ کے لیے حلال ہونے والا ہے یہ شہر بلد امین. یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف ہے، اور حرم شریف کے کچھ احکامات اس سے متعلق خصوصی جو دوسری جگہوں کے نہیں ہیں. حرم کی گھاس کاٹنا، اس کا درخت کاٹنا، حرم کے اندر میں شکار کرنا، حرم کے اندر میں کسی کو قتل کرنا، یہ سب کی سب حرام اور ناجائز ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن کے واسطے یہاں قتل و قتال مباح اور حلال قرار کر دیا گیا تھا. جب سن 8 ہجری میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتحانہ حیثیت سے، اس ایک دن کے لیے آپ کے لیے وہاں پر قتل و قتال حلال کر دیا گیا تھا.
یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب مکہ کی زمین آپ کے لیے مسلمانوں کے لیے جلتے ہوئے توے کی مانند ہو گئی تھی، وہاں پر رہنا دوبھر ہو گیا تھا۔ ہجرت کے بعثت کے فوراً بعد جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، جب آپ کو ذرا افاقہ ہوا تو ان کے بھائی چچا بھائی ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے گئی کہ ذرا سنیے آپ بھتیجے کے ساتھ کیا قصہ، کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے پوری وضاحت سننے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ آپ کے پاس وہی شخصیت آئی ہے، وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنانے والے ہیں، اور کاش میں اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال باہر کرے گی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قوم آپ کو اپنے سر آنکھوں میں بٹھاتی تھی، الصادق الامین آپ کی پہچان بن گئی تھی کہ جب بھی کوئی کہتا الصادق الامین، اس سے مراد آپ کی ذات ہوا کرتی تھی۔ آپ ہر ایک کے چہتے تھے، آنکھوں کے تارے تھے۔ تو بڑی حیرت سے آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ کیونکہ ان کا معاملہ تو یہ تھا۔ اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو چیز آپ لے کر کے آئے ہیں، یعنی رسالت، اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچانا، جس دنیا میں جس وقت بھی جو نبی جو پیغمبر وہ لے کر کے آیا ہے، اسی قوم اس کی دشمن ہوگی۔ اسی طرح آپ کی قوم بھی آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ اگر میں اس پر زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا میں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ کھلا تبلیغ کا کام کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین اور دوسری آیت کے ذریعے سے، تو اب مکہ کے لوگ کھل کر آپ کی مخالفت پر آ گئے۔ اب شدہ جیسے جیسے مسلمانوں پر ترقی ہوتی ویسے ویسے ان کا غصہ بڑھتا رہتا، یہاں تک کہ مکہ میں رہنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، آپ کو اس کی بےقرار یاد آنے لگی اور کہا مکہ کہ مجھے کتنا عزیز ہے، کتنا محبوب ہے، اگر تیری قوم تیری رہنے والے یہاں مجھے اتنا پریشان نہ کرتے، نکلنے پر مجبور نہ کرتے، میں کبھی نہ نکلتا۔ آپ کو گویا کہ بشارت دی جا رہی ہے۔ اس وقت تو حالات ایسے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور مکہ میں آپ کے لیے قتال کو حلال کر دیا جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ قتل و قتال جو وہاں حرام ہے آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے انت حلون ای انت مستحلون، یہ مکہ والے آپ کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ حرم شریف کا مقتضا اور تقاضا یہ ہے کہ یہاں کسی جانور کو بھی قتل نہ کیا جائے، شکار نہ کیا جائے، کی جائے کہ انسان کو قتل کیا جائے۔ اور آپ سے زیادہ قابل احترام شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود یہ لوگ آپ کا قتل کرنا حلال سمجھتے ہیں۔ ہجرت کی رات میں مکہ کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو ننگی تلوار کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑا کرا دیا گیا تھا، جیسے ہی آپ بعد اطلاع کا کام تمام کر دیا جائے، اس لیے قتل کرنے کے لیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے قتل کو حلال سمجھتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شہر مکہ بلد امین آپ اس کے اندر موجود ہیں، اسی شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، اس شہر کے اندر آپ موجود ہیں۔ یوں تو ویسے ہی مکہ کی حرمت تھی، اس کی افضلیت اور اس کی اشرفیت دوسرے تمام زمینوں کے مقابلے میں سب سے کہیں زیادہ تھی، لیکن کبھی مکان کے اندر جو افضلیت آتی ہے مکین کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، مکین کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ اس شہر کے اندر اس مبارک کے اندر ہیں تو اس کی اشرفیت اور افضلیت کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ تو تینوں معنی مراد دینا درست ہے، یہ بطور جملہ معترضہ کے ہے۔ پھر آگے دوسری قسم کھائی ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی، یعنی تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، وما ولد اور ان کی اولاد جو پیدا ہونے والی قیامت تک، ان سب کو قسم کھا کے فرمایا گیا لقد خلقت الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ مشقت تمام انسانوں کے اوپر، یہ کس اعتبار سے؟ پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور ما بعد الموت بھی اللہ نے اس کو ایک تنگ جگہ پر پیدا کیا،
پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد تنگ راستے سے باہر نکالا. دنیا میں آنے کے بعد تو مختلف جنس کے عوارض، بیماری ہے، پریشانی ہے، کبھی معاش کی تنگی ہے، کبھی خوف ہے، کبھی کچھ. یعنی ہمیں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کے اندر ہر طرح کے حالات آتے ہیں. کبھی ناموافق حالات آتے ہیں اور کبھی موافق حالات آتے ہیں. تو انسان انہی حالات سے گزرتے گزرتے اپنی موت تک پہنچتا ہے. پھر موت اس کو بناتی ہے، وہاں بھی مشقت. اس کے بعد سوال جواب کا مرحلہ، وہاں بھی مشقت. پھر حشر کے میدان میں وہاں بھی مشقت. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ اپنے قبروں سے نکل کر چلیں گے تو چلتے 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 ایک جگہ ان کو روک دیا جائے گا. بس وہیں کھڑے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں، اور سورج سر کے اوپر ہوگا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر، بعض تو اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے کمر تک، بعض اپنے، یعنی پسینہ جو ہوگا ان کے منہ میں لگام کی طرح سے ہوگا، منہ تک پہنچ چکا ہوگا. وہ قیامت کی وہ ہولناکی، وہ شدت. تو پھر لوگ جو ہے تو ایک وقت بنا کر کے جائیں گے کہ چلو ایسے آدمی کے پاس چلا جائے جو ہماری اللہ کی حضور میں سفارش کر دے، کم سے کم ہمارا حساب کتاب تو ہو جائے، چاہے نتیجہ جو بھی ہو، یہاں سے تو ہماری نجات ہو جائے. تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت پیش کر دیں گے. پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. شدہ لوگ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کے ان کی سفارش کرنے کے اللہ کے حضور سے دیر ہو جائیں گے. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے حمد و ثنا کے وہ کلمات اور اسلوب عطا فرمائے گا جس کو فرماتے کہ آج مجھے معلوم نہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دل کے اندر اس کا القاء فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اور حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اٹھیے، اپنا سر اٹھائیے. سل تعطیٰ، مانگی جو مانگے گا آپ کو ملے گا. اور اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو ایسے ایسے حالات اس میدان کے اندر آنے والے ہیں. تو وہاں بھی انسان سوال جواب کا مرحلہ ہے. اسی طریقے سے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وہ رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے جہنم یاد آ گئی، جہنم یاد آ گئی اور مجھے رونا آ گیا، میں بے قرار ہو گئی. تو یہ بتائیے کیا آپ وہاں بھی اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسا ہوگا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ میرا کیا بنتا ہے. ایک موقع وہ ہوگا جب نامہ اعمال کی ترازو کے پاس عمل تل رہے ہوں گے، جب تک اس کا فائنل نہ ہو جائے کہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا، اس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہوا کہ ہلکا ہوا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. دوسرا موقع جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، دائیں ہاتھ کے اندر آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ کے اندر آئے گا. وہ پشت کی طرف سے اس کے ہاتھ کو نکال کر اس کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہاں اختیار نہیں ہوگا جس طرح چاہیں اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو اللہ کے علم میں جو اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں والے، جنت میں جانے والے ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملے گا، اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. جب تک وہ نامہ اعمال ہاتھ میں نہیں آ جاتا تب تک ہر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ جانے کیا میرے ساتھ معاملہ ہو. اور تیسرا موقع پلسرات ہے، جب لوگ گزر رہے ہوں گے جب تک اس سے پار نہ ہو جائے. مختلف مراحل ہیں قیامت کے، تو وہاں پر بھی حساب کتاب کا مرحلہ ہے. یہ سارے مراحل ہیں، وہ سب مشقت بھرے ہوئے. اس مشقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں، نامساعد حالات آتے ہیں، فقر فاقہ ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، خوف ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، آدمی نرم پڑ جاتا ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اس کے اندر سے اکڑ مکڑ نکل جاتی، یہ نرم پڑ جاتا اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا، ایمان اور عبادت اور اطاعت کا راستہ اختیار کرتا. لیکن بجائے اس کے یہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، غفلت کے شکار ہے. اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں کے اندر پیدا کیا. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ کافر انسان یہ خیال کرتا ہے
کہ اس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی ایک ایک حرکت ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے سب اس کے علم کے اندر ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں لوح محفوظ کے اندر بھی، اور فرشتوں کے لیے لکھوا رہے ہیں تاکہ اس کے اعتبار سے اس کی جزا اور سزا دی جائے گی. تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قابو اور بس نہیں چلے گا؟ اس لیے وہ بغاوت کا راستہ، کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے اور ڈینگے مارتا ہے کہ میں نے بہت وافر مقدار میں مال خرچ کیا ہے. اہلکت کے معنی ہلاک کرنا، یعنی مال خرچ کرنا. جب مال خرچ کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ مال کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو اسلام دشمنی کے اندر، اسلام کی مخالفت میں، رسول کی دشمنی میں یہ مال خرچ کرتا ہے. خرچ تو جتنا کیا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر بتاتا ہے. تو ایک تو شیخی بگاڑتا ہے، ایک جرم تو یہ ہوا. دوسرے رسول کی دشمنی میں، اسلام کی مخالفت میں خرچ کرتا ہے، یہ دوسرا جرم ہوا. اور تیسرے خرچ تو کچھ کیا بتا رہا ہے بڑھا چڑھا کر کے. تو کہتا ہے کہ میں نے بہت وافر مقدار مال خرچ کیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا خیال ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اللہ جانتا نہیں کتنا خرچ کیا کتنا نہیں کیا. الم نجعل لہ عینین. اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی امتحان لیا جاتا ہے بندے کے اوپر حالات ڈال کر کے تاکہ وہ نر پڑ جائے اور میری طرف کیا ہے اطاعت کا راستہ اختیار کرے، میری طرف آئے. اور کبھی اس کے اوپر انعامات اور احسانات لاد دیے جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو کے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. اب اللہ نے اپنے احسانات کو شمار کیا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس یعنی انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ یوں تو پورا جسم اور جسم کا ایک ایک عضو اللہ نے بنایا ہے، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی اس کی قیمت. کام الگ الگ ہے، کام الگ الگ ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، ناک کا کام سننا، کان کا کام سننا، ہاتھ کا کام عمل کرنا. لیکن ان میں سے اللہ نے سب سے پہلے آنکھ کو ذکر کیا کہ کیا ہم نے اس کے لیے آنکھیں نہیں بنائی؟ اگر دنیا میں انسان کو آنکھ نہ ملے، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، تو کیسا اس کے اوپر گزرتا ہوگا. یہ دنیا نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، پھول کس طرح ہوتا ہے، فلاں کیسا ہوتا ہے، کچھ نہیں. آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے کس طرح اس کو محفوظ رکھا ہے. پیشانی کی ہڈی اور رخسار کی ہڈی کے بیچ میں اس کو فٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیسا انتظام کیا کہ ایک تو قبر کو چڑھا دیا فلک کی شکل میں کہ کوئی چیز سامنے سے آتی ہے اور فوراً کہتے ہیں پلک جھپکنے کے بقدر فوراً یہ پلک گیا ہے، آنکھ کو بند کر دے. یہ آٹومیٹک ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا انتظام کا اور حفاظت کا. پلک ہے، یہ پپوٹا، پھر اس کے بعد اس میں جو یہ پلک ہے، اس میں بال کے روئے ہیں، یہ گرد و غبار کے آنے سے یہ مانع بنتے ہیں، روکتے ہیں کیونکہ گرد و غبار آنکھ کو نقصان پہنچاتی ہے. مزید یہ کے اوپر بھاؤ اللہ نے بنا دیا. یہ حفاظت کا انتظام، اور آنکھ سے انسان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. وہ لسان و شفتین، اور ایک زبان بنائی اور دو ہونٹ بنائے. اس زبان کے ذریعے آدمی اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے. دل نے کوئی فیصلہ کیا، دماغ نے اس کو ترتیب دیا اور زبان سے اس کا اظہار ہوا، اور یہ آنن فانن ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی کاریگری ہے، یہ ایسی مشین ہے. فیصلہ تو دل کرتا ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے. اب وہ اس کو ترتیب دیتا ہے کہ جس دل نے اس کو فیصلے کیا ہے کس طریقے سے اس کو انجام دیا جائے، اور زبان اس کا اظہار کرتی ہے. ہونٹ سے اس لیے ذکر کیا، ہونٹ ہی ہے جس کے ذریعے سے الفاظ نئی نئی شکل سامنے آتی ہے. زبان تو ایک ہے، اب الف سے لے کے بڑی تک کا لفظ نکلتا ہے، اس میں ہونٹ کو کافی دخل ہے. اسی طریقے سے یہ ہونٹ انسان کی خوبصورتی بھی ہے اور اس سے زبان کی حفاظت بھی ہے. تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا. اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا جاتا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صرف یہی نہیں، ہم نے اس کو دو راستے دکھلائے. نجدن کہتے ہیں اس راستے کو جو اونچائی کی طرف جا رہا ہو،
جیسے پہاڑی علاقہ ہے تو نیچے سے اونچائی کی طرف جاتا ہو تو راستہ اوپر تک کھلا ہوا صاف نظر آتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے کھلے ہوئے راستے، دو راستے، ایک راستہ خیر کا جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک راستہ شر کا جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور اس کو مناسبت اس اعتبار سے ہے جس طرح یہ راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے، نشیب سے فراز کی طرف جاتا ہے، ایسے ہی وہ راستہ جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے، وہ اوپر کی طرف لے جا رہا ہے، کامیابی کے منزل کی طرف۔ لیکن جو دوسرا راستہ ہے تقریباً اس کو بھی شامل کر دیا، جیسے کہتے ہیں ابوین، حالانکہ باپ الگ ہے ماں الگ ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ کہتے ہیں ابوین، والدین۔ اسی طریقے سے تو دو راستے اس کو دکھلائے، یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ ضلالت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اس نے دین کی گھاٹی کو عبور نہ کیا۔ عقبہ کہتے ہیں پہاڑی دشوار گزار راستے، جو پہاڑ کی اونچائی ہوتی اس کو بھی عقبہ بولتے ہیں، اور پہاڑ کے بیچ میں درہ جو ہوتا ہے اس کو بھی عقبہ بولتے ہیں۔ تو ان کا پار کرنا، اس پر گزرنا ہموار زمین کے مقابلے میں ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کو مناسبت دینی اعمال سے اس اعتبار سے جس طرح دشوار گزار راستے میں چلنا، اس کو پار کرنا دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی دین کے جو اعمال اور احکام ہیں اس کو کرنے میں کیا ہے، نفس کے اوپر گرانی ہوتی ہے۔ ابھی جاڑے کے موسم میں اور سردی بڑھے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا، اور نماز کے لیے مسجد میں آنا جانا، اور جتنے بھی تقاضے ہیں جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنا، اس کے نفس سے کیا گرانی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ دین کی گھاٹی کو اس نے پار نہیں کیا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ۔ اس کے بعد کچھ اعمال بھی بنائے گئے، یہ اعمال ہیں اور آخر میں ایمان، لیکن بنیاد ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے، اعمال چاہے جتنے کر لیے جائیں کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ایک کافر کتنا بھی اچھا عمل کر لے، اگر ایمان لے آیا موت سے پہلے تو اس کے اچھے کیے عملوں کا اس کو بدلہ اس کو مل جائے گا، اس کو ثواب ملے گا ایمان لانے کی برکت سے۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نعمتوں کی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں، اچھی صحت، تندرستی، خوشحالی اور دوسری اچھی چیزیں اس کو مل جاتی ہیں ان عملوں کو بدلے میں، کیونکہ مرنے کے بعد چونکہ ایمان ہے نہیں اس لیے وہاں پر کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں ترتیب سے میں ایمان کو مؤخر کیا ہے اور دوسرے اعمال کو مقدم کیا ہے، حالانکہ حق یہ تھا کہ پہلے ایمان کو مقدم کیا جاتا، لیکن یہاں ثم کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر، پھر اس کے بعد یہ ثم ایک تو اس کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے اس کو تاخیر مع تراخی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ یہ کام کیا پھر وہ کام کیا، جیسے ہم کہیں جاء زید ثم عمرو، زید آیا پھر اس کے بعد عمرو آیا، تو دونوں کے آنے میں کافی فاصلہ ہے، کافی وقفہ ہے۔ عام طور پر ثم اس لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ثم اس لیے بھی آتا ہے کہ مرتبے کی اس کو تاخیر کے لیے بھی آتا ہے، مرتبے کے تاخیر کے لیے، رتبے کی تاخیر کے لیے۔ تو یہاں ایمان کو بعد میں لایا گیا ہے اس کو رتبے کے تاخیر کے لیے، لیکن یہ مقدم ہے عملوں سے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی مثال قرآن میں دوسری جگہ ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اور اس کے بعد آخر میں کہ قد اوتی رسولک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یہ آپ کی ساری درخواست قبول کر لی گئی، زبان میں لکنت اور اس کام کے اندر اللہ کی خصوصی مدد اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی رسالت، ان کو اللہ نے نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کے پر یہ سب درخواست قبول کر لی گئی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اخرى کے معنی دوسری مرتبہ، اور ہم یہ آپ پر دوسری مرتبہ احسان کر رہے ہیں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، یہ دوسری مرتبہ کون ہے؟ جب ہم نے آپ کے والدہ کی طرف وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی، وہ بات جو ڈالی ان کے دل کے اندر، یعنی ان کو
صندوق کے اندر رکھ کر دریا برد کر دیا جائے، حالانکہ واقعہ پہلے جائے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ اخرا سے مراد ایک اور مرتبہ، ایک اور مرتبہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، کچھ عملوں کو شمار کرایا گیا ہے اور آخر میں ایمان کو، لیکن ترتیب کے اعتبار سے ایمان مقدم ہے۔ تو فرمایا یہ گھاٹی کو عبور کرنا کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرنا۔ جس زمانے میں غلام باندھی ہوتے تھے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی تھی، کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دینا، کسی غلامی سے کچھ چھٹکارا دلا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہوتی تھی۔ ایک تو یہ گردن کا چھڑانا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا کسی فاقہ والے دن میں، اس کو یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، یوں بھی کھانا کھلانا کسی بھوکے کو، یہ نیکی کی چیز ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن اگر وہ یتیم ہو تو وہ ثواب اور بڑھ جاتا ہے، بیچارہ بے باپ کا ہے، اور اگر اپنا رشتہ دار یتیم ہو تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ جتنی اس کے اندر یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی ثواب اتنے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کھانا کھلانا فاقہ والے دن میں، اگر آدمی بھوکا نہ ہو تو بھی دینا ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر بھوکا ہو تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی یتیم اور اپنا قرابت دار رشتہ دار، اور مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو خاک نشین ہو، یعنی اس کی غربت، اس کی مسکنت اس کو زمین سے لگا دیتی ہے، اس کا خاک نشین، کسی مسکین کو کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی فرمائش کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی فرمائش کی، یعنی وہ ایمان بھی نہیں لایا جس کا مقام اور مرتبہ پہلے ہے، ایمان لانے کے بعد خود ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، جیسے سورہ وقت کے اندر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہے، خسارے کے اندر ہے، لیکن وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جن کے اندر یہ چار صفات ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کیے۔ تو ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے رہے اور اعمال کرتے رہے، نیک اعمال، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کے اوپر جمے رہنے کی انہوں نے حق بات کو کہیں، حق بات کی انہوں نے تلقین کی، حق بات سے مراد ہے دین کی باتیں، دوسروں کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا، وتواصوا بالصبر، اسی طریقے سے حق بات کہنے میں اور حق کا کام کرنے میں جو تکلیف آئے اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور صبر کے ایک معنی ہے طاعات کے اوپر جمے رہنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو پھر ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوا جو ایمان لائے وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی فرمائش کرتے رہے، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی، جس میں یہ بھی ہے کہ طاعت کے اوپر جمے رہنا اور یہ بھی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور مرحمہ کے معنی آتے ہیں رحم کرنا، یعنی کسی پر ظلم نہ، ایک تو اس کی فرمائش کرنا، تلقین کرنا، اور ایک ہی کی رحم کی ایک دوسرے کے اوپر، یعنی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں والے ہیں جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو ان لوگوں میں سے نہ ہوا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہی لوگ بائیں والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر جہنم کی آگ ان کو محیط ہوگی، ان پر بند کر دی جائے گی۔ ایک تو آگ چاروں طرف سے، مختلف آیات کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور آگ کی ان کو سزا دی جائے گی، اور آگ ان کے اوپر محیط ہوگی، چاروں طرف سے آگ ہی آگ، اور اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ کافروں کے لیے جہنم پہ کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس سورت کے اندر بھی ویتا سورت کی طرح سے ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔